آپ کس قدر خوبصورت جگہ پہ موجود ہیں، کون سا اچھا مہینہ ہے۔ یہ وہ وقت ہے جہاں اللہ ذو الجلال سے آپ دعا کریں کہ اللہ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی فرمایا تھا، الحج عرفہ، جو میدان عرفات میں آ گیا اس کا حج ہو گیا۔ اپنے لیے بھی دعا کیجئے اور ان کے لیے بھی دعا کیجئے جن سے تم محبت کرتے ہو، ان کے لیے بھی دعائیں کیجئے جن کا تم پر حق ہے، اور اس بات کی بھی دعا کیجئے کہ امت اسلامیہ کو اکٹھا کر دے، اتحاد و اتفاق اس میں پیدا فرما دے۔ جو بھی تمہارے ساتھ نیکی کرتا ہے، خیر اور بھلائی کا کام کرتا ہے، اس کے لیے دعائیں کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی فرمایا، جو بھی نیکی کرے اس کو بدلہ دو، اگر بدلہ نہیں دے سکتے تو اتنی دعائیں دو کہ تمہیں سمجھ آئے کہ میں نے بدلہ دے دیا۔ اور دعائیں اس کے لیے بھی کرو جس نے یہ سارے کے سارے انتظامات آپ کے لیے اچھے کیے۔ میری مراد یہ خادم الحرمین الشریفین اور اس کے جملہ احباب جنہوں نے حاجیوں کے لیے آسانیاں پیدا کی، اور آج یہاں آسانیوں کے ساتھ آپ پہنچے۔ اے اللہ، میں دعا کرتا ہوں، بلکہ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ خادم الحرمین الشریفین کو تو توفیق عطا فرما جو تجھ کو راضی کر دے۔ اے اللہ، اس کی مدد فرما جو خیر کے کاموں کو لے کر چلے، اور جو خدمات وہ امت اسلامیہ کے لیے اور حرمین شریفین کے لیے پیش کر رہے تو وہ شرف قبولیت سے نواز دے۔ اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ ان کے نائب اور اس کے ذریعے امت اسلامیہ کے وحدت کے پہلو کو مضبوط بنا۔ اے اللہ، ان کے لیے ان کے کام جو دین کے کام ان کو آسان فرما دے۔ الہ العالمین، ان حجاج کرام کو سالمین غانمین سلامتی کے ساتھ اور تیری رحمتوں کو لے کے اپنے اپنے گھروں میں یہ واپس لوٹیں۔ اے اللہ، مومن جو مرد ہیں اور مومنہ عورتیں سب کی بخشش فرما۔ الہ العالمین کے دلوں کی اصلاح فرما دے اور تمام امت کے افراد کے اندر باہمی محبت پیدا فرما دے۔ الہ العالمین ان کے رزق میں برکت فرما۔ الہ العالمین ان کے اخلاق اور ان کے اعمال کو خوبصورت بنا دے۔ امام محترم نے یہاں دعاؤں کے ساتھ ہی اپنے خطبے کو مکمل کیا ہے۔ اللہ ذو الجلال اس خطبے کو قبول فرمائے۔ ناظرین کرام، کی اس خوبصورتی کے ساتھ اتحاد، اتفاق اور اجتماعیت کا درس جو آپ نے سنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو آج امام محترم ڈاکٹر یوسف بن محمد سعید نے تازہ کر دیا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں دسیوں بار امت کو مختلف اسالیب سے، مختلف اندازوں سے اکٹھے رہنے، باہمی محبت کے ساتھ، اتحاد و اتفاق کے ساتھ، اجتماعیت کے ساتھ رہنے کی تلقین اور تاکید فرمائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف ایک بات میں کوٹ کر کے اپنی بات مکمل کرنا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من اراد بحبوحۃ الجنہ فلیلزم الجماعہ۔ کسی شخص کو اگر یہ خواہش اور تمنا ہے کہ وہ جنت نہیں، جنت کے بھی بالا خانے اسے نصیب ہو جائیں، تو اسے چاہیے کہ مل جل کر اتحاد و اتفاق کے ساتھ اور اجتماعیت کے ساتھ اپنی زندگی گزارے۔